السلام علیکم ورحمۃ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے دوستو اور میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے کیا مرنے کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے؟ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس موضوع پہ بات کروں گا۔ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے، اسی جسم کے ساتھ، جسد عنصری کے ساتھ۔ انہیں موت کے بعد دنیاوی، حقیقی، دنیاوی، روحانی، جسمانی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ دنیا میں آ کر لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، وعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، کوئی کھانے کے لیے چیز بھی لا سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ان کا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ مفتی حبیب الرحمن دیوبندی اپنی کتاب ارواح الثلاثہ صفحہ 212 میں اور حقائق صفحہ نمبر 345 میں، دو کتابوں میں مفتی حبیب الرحمن اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند مدرسے کے اندر علماء کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور اس وقت مدرسے کا جو متولی تھا، صدر مدرس تھا، وہ محمود الحسن دیوبندی تھا۔ تو متولی جو ہے صدر مدرس، وہ بھی اس جھگڑے میں شامل ہو گیا، جھگڑا طول پکڑ گیا۔ پھر آگے مفتی حبیب الرحمن دیوبندی کی زبان سے سنیے، وہ فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں، ان کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد مفتی رفیع الدین دیوبندی نے مفتی محمود الحسن دیوبندی کو فجر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں بلایا۔ تو جب وہ آئے، حجرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوئے، مفتی رفیع الدین کہتے ہیں محمود الحسن میری بات سننے سے پہلے میرے بستر کی طرف دیکھیں، ہاتھ لگا کے دیکھیں، دیکھا تو بستر تر ہے، بھیگا ہوا ہے، رضائی اور تلائی بھیگی ہوئی ہے۔ تو پھر مفتی رفیع الدین دیوبندی کہتے ہیں محمود الحسن
अभी अभी थोड़ी देर पहले हज़रत उस्ताद कासम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे इस कमरे में तशरीफ़ लाए। हालांकि कासम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह तो कई साल हो गए थे, फौत हो गए थे। कहते हैं हज़रतुल उस्ताद हज़रत कासम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह अभी अभी मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैं उनको देखकर हैरान भी हुआ और पसीने से तर हो गया। इतना पसीना आया कि ये मेरे बिस्तर की ये हालत हो गई। कासम ननोतवी रहमतुल्लाह ने आकर मुझे कहा कि महमूदुल हसन को कह दो कि वो इस झगड़े में शामिल ना हो, इस झगड़े में वो दखल ना दे, इससे पीछे हट जाए। ये सुनकर मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी ने मुफ्ती रफ़ीउद्दीन के हाथ पर तौबा की कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इस झगड़े में दोबारा दखल नहीं दूँगा। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती हबीबुर रहमान देवबंदी ने ये अपनी किताब में वाक़या नकल किया। तो मुफ्ती रफ़ीउद्दीन, मुफ्ती महमूदुल हसन, मुफ्ती हबीबुर रहमान देवबंदी का ये अक़ीदा है कि मरने के बाद नेक लोग, नेक बंदे, बुज़ुर्ग दोबारा दुनिया में आ सकते हैं इसी जिस्म के साथ जो दुनिया में पहले उनके पास जिस्म था, उसी तरह के वो काम कर सकते हैं। तो इसी तरह मुफ्ती अजीज़ुल हसन देवबंदी अशरफुल सवाने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 15 में लिखते हैं, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के दादा का वाक़या नकल करते हैं। मुफ्ती अजीज़ुल हसन देवबंदी अशरफुल सवाने किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा 15 के अंदर वाक़या नकल करते हैं कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का दादा जो शहीद हो गया था कई साल बाद, अपनी शहादत के कई साल बाद, एक दिन रात के वक़्त इशा की नमाज के बाद अपने घर में आया, अपने घर वालों के लिए मिठाई लाया, बीवी को, बच्चों को मिठाई दी। कहने लगे अगर तुम किसी को नहीं बतलाओगे तो मैं हर रोज़ रात को आया करूँगा और आपके लिए मिठाई लाके आपको दिया करूँगा। तो घर वालों ने मिठाई खाई। सुबह उन्होंने सोचा कि अगर रोज़ाना मिठाई हमारे घर में आएगी, बच्चे खाएंगे, तो पूछने वाले पूछेंगे कि ये मिठाई रोज़ाना कहाँ से आती है, तो उनको क्या जवाब देंगे? तो वो शुबा करेंगे, शक करेंगे। इसलिए घर वालों ने बतला दिया, ज़ाहिर कर दिया। तो मुफ्ती अजीज़ुल हसन देवबंदी कहते हैं अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के पूरे ख़ानदान में यह वाक़या मशहूर है कि इनका भी यह अक़ीदा है कि मरने के बाद बंदा दुनिया में आ सकता है, मिठाई वगैरह कोई चीज़ लाकर अपनी बीवी बच्चों को दे सकता है, बातें कर सकता है। इसी तरह महमूदुल हसन देवबंदी ने एक और किताब सवाने कासमी के अंदर इसी तरह का वाक़या बयान किया। उसमें ये बयान करते हैं कि एक मुनाजरा हो रहा था देवबंदियों का किसी दूसरे मसलक के साथ। तो हज़रतुल उस्ताद कासम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और अपने मुनाज़िर के साथ बैठ गए। फिर उसको वो दलाइल देते रहे और बाद में महमूदुल हसन देवबंदी अपनी किताब में लिखते हैं कि ये हज़रत उस्ताद हमारे थे जो हमें हमारी इमदाद करने के लिए आए थे। तो मेरे भाइयों, ये देवबंदियों का अक़ीदा है। इसी तरह मौलाना मोहम्मद ज़करिया शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह तबलीग जमात वाले फ़ज़ाइल सदक़ात हिस्सा 2 सफ़ा 660 में ये 3 वाक़या नकल करते हैं। पहला वाक़या नकल करते हैं कि शेख अबू यकूब सनूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरा एक मरीद मेरे पास आया और कहने लगा कल ज़ोहर के वक्त मैं मर जाऊँगा।
اگلے دن وہ ظہر کے وقت آیا مسجد حرام میں، تو اس نے تھوڑا سا طواف کیا اور پھر تھوڑی دور جا کے زمین پر لیٹا اور مر گیا۔ میں نے اسے غسل دیا اور کفن دیا، اور جب قبر میں اسے رکھا اس کا کفن کھولا، سر زمین پہ رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا آپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا میں زندہ ہوں، اللہ کا ہر پیارا بندہ زندہ ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے، شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے کہا کہ میرا ایک امرید تھا، تو جب وہ مر گیا تو اس کو میں غسل دینے لگا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی میرا انگوٹھا چھوڑ، مجھے پتہ ہے تو زندہ ہے، اور اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں پیارے بندے وہ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ تیسرا واقعہ نقل کرتے ہیں، فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 660 میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابن الجلا رحمۃ اللہ مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس وقت اس کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا تو وہ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ غسل دینے والے چھوڑ کر اس سے دور چلے گئے، کسی کی ہمت نہ پڑتی تو اس کو غسل دیا جائے۔ پھر اس کا ایک دوست رفیق آیا، اس نے اس کو غسل دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ دیوبندیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بندہ آ سکتا ہے، امداد کر سکتا ہے، وعظ و نصیحت کر سکتا ہے۔ اب بریلوی حضرات جو ہیں، سنی بریلوی، ان کا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب جو اس جماعت کے بڑے امام ہیں، مجدد ہیں، بلکہ بانی ہیں، تو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب حکایت رضویہ صفحہ 116 میں، اور دوسری کتاب انوار النبات درج شدہ مجموعہ رسائل اعلیٰ حضرت جلد نمبر 1 صفحہ 175 میں، ان دونوں کتابوں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ دو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا۔ جب تیسرے بھائی کی شادی کا موقع آیا تو وہ دونوں بھائی جو شہید ہو گئے تھے وہ بھی شادی میں شریک ہوئے۔ ان کو دیکھ کر چھوٹا بھائی بڑا حیران ہوا کہ آپ تو مر چکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ پاک نے آپ کے نکاح میں ہمیں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کا نکاح پڑھا، شادی میں شرکت کی، ان کا نکاح پڑھا، اور پھر وہ اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، سنی بریلی جماعت کا یہ ایک مستند عالم ہے، ذمہ دار، بلکہ اس مذہب کا بانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب ایک واقعہ اور نقل کرتے ہیں، احکام قبور مومنین درج شدہ مجموعہ رسائل اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 تقریباً۔ تو اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو علی راوی ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو غسل دیا، پھر جب اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور کہنے لگا ابو علی تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم زندہ ہو؟ اس نے کہا میں زندہ ہوں، اور اللہ کے پیارے بندے زندہ ہوتے ہیں، میں قیامت والے دن تمہاری امداد کروں گا جو اللہ نے مجھے مقامات دیے ہیں اس کی وجہ سے، جو مجھے عزت دی ہے۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت احمد رضا اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الوہاب یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، یہ احمد بدوی کبیر رحمۃ اللہ کے مزار پر گیا، وہاں ایک تاجر کی کنیز پر نظر پڑی جو اسے پسند آئی، تو صاحب مزار نے
احمد بدوی کبیر رحمۃ اللہ نے اس شیخ عبدالوہاب کو کہا کہ عبدالوہاب یہ کنیز تمہیں پسند ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، سکوت میں رہے۔ پھر پوچھا کہ شیخ سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے؟ اس نے کہا ہاں کہ مجھے پسند ہے۔ تو صاحب مزار نے، قبر والے نے جو مر چکا ہے، اس نے کہا ہم نے یہ کنیز تمہیں ہبہ کی۔ تو اب شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا، کہ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور والا یہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، مجھے ہبہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑی دیر بعد وہ تاجر مزار کے قریب آیا اور اس نے وہ کنیز مزار کی نظر کر دی۔ پھر مجاور کو اشارہ کیا صاحب مزار نے کہ شیخ عبدالوہاب کو دے دو۔ اس نے شیخ عبدالوہاب کو دے دی۔ اب صاحب مزار کہتے ہیں شیخ عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے، اس کنیز کو لے جاؤ اور فلاں حجرے میں اپنی حاجت پوری کر لو۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بھی آپ واقعہ نقل کرتے ہیں اور اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو قبر والے ہوتے ہیں وہ زندہ کو دیکھتے ہیں، ان کے ذہن کو پڑھتے ہیں، ان کی سوچ کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز بھائیوں یہ بھی ہے کہ میرے بھائیوں، یہ مزاروں کی نظر کرنا، عورتوں کو، کنیزوں کو مزاروں کی نظر کر دینا، زمانہ جاہلیت میں اور ہندوؤں کی رسموں میں اور ہمارے در میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اس طرح حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی جاء الحق کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم مساجد میں داخل ہو، اپنی مسجدوں میں جاؤ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مساجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، اس لیے سلام کیا کرو۔ میرے بھائیوں، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس طرح اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو بطور تصدیق موت ایک لمحہ کے لیے آتی ہے، اس کے بعد انہیں حقیقی دنیاوی روحانی جسمانی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام کو موت صرف ایک لمحے کے لیے بطور تصدیق آتی ہے، اس کے بعد انہیں حقیقی دنیاوی روحانی جسمانی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کیا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجدوں کے اندر حقیقی دنیاوی جسمانی روحانی وجود کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر موجود ہوتے ہیں تو میرا تو عقیدہ نہیں ہے، لیکن ان کا اگر عقیدہ ہے تو پھر یہ مساجد میں امامت خود کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ معراج کی رات جب سارے نبی موجود تھے تو کسی نبی کی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کے جماعت کرائے۔ جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا اور بتلایا کہ یہ امام الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی جماعت نہیں کرا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، نبیوں نے جماعت نہیں کرائی۔ اس طرح صحابہ نے جب آپ شدید بیمار ہو گئے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہتے ہیں صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو جا کے جماعت کرائے۔ ابو بکر صدیق نے نماز شروع کی، اقامت کے الفاظ جو اللہ کے رسول کانوں تک پہنچے، آپ کو ہوش آ گیا، تو اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اتنے بیمار ہیں، دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کراؤں۔ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کے بائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ پھر حالانکہ ابو بکر صدیق امامت کرا رہے تھے، اللہ کے رسول نے امامت کرائی۔ ابو بکر صدیق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور صحابہ نے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو میرے بھائیوں،
یہ کہتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی جاولہ کے اندر کہ مسجدوں میں جب داخل ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں تو کہتا ہوں پھر اگر موجود ہوتے ہیں تو اپنے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے نماز نہ پڑھایا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی میں خود نماز پڑھانا یہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بے ادبی ہے۔ یہ اتنی بڑی جرأت کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں مسجد کے اندر، اور خود ہی میرے جیسا مولوی مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دے، یہ تو میرے بھائیو نبی کی گستاخی ہے۔ خدا را یا اس عقیدے کو چھوڑ دیں، اگر عقیدے کو نہیں چھوڑنا تو کم از کم مسلح ہی خالی کر دیا کریں کہ بھئی آپ کو ہم کو نظر نہیں آ رہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، خالی مسلح پہ امامت کرایا کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہیں ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت کو قبول کر سکتے ایک ہی وقت میں۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح علامہ حضرت قبلہ عالم نور محمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے متعلق لکھا جا رہا ہے مناقب المحبوبین صفحہ 112 میں، کہتے ہیں کہ وہ اپنی وفات کے کئی سال بعد ایک قاضی صاحب کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، گھوڑا دھڑاتے ہوئے آئے اور آ کر نماز جنازہ پڑھایا۔ یعنی وفات کے بعد حضرت قبلہ عالم نور محمد محاربی رحمۃ اللہ نے اپنی وفات کے بعد آئے گھوڑا دھڑاتے ہوئے، اور صفیں درست کی ہوئی ہیں، آئے اور آ کے امامت کرائی، نماز جنازہ پڑھایا اور واپس چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ اسی طرح ان کے مفتی محمد شریف اپنی کتاب تقریریں 12 خطبے صفحہ 109 اور 10 میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر روز صبح کے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی قبر پر جا کر فقہ اور شریعت کے مسائل سنا کرتے تھے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو فوت ہو گئے ہیں اس کی قبر پر جا کر خضر علیہ السلام فقہ اور شریعت کے مسائل سنا کرتے تھے، ہر روز اسے درس لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ان کا یہ عقیدہ ہے دیوبندیوں اور بریلویوں کا کہ یہ میں نے چند واقعات بیان کیے، بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جن سے یہ، اس لیے تو ان کو حیاتی دیوبندی کہا جاتا ہے، پھر بریلوی سنی تو ان کا عقیدہ سارے کا ہے، لیکن بعض دیوبندی ایسے بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سلفی لوگ جو ہیں جن کا عقیدہ ہے شریعت کے مطابق کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی، نہ نبی نہ ولی، مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا، تو ان سے جب گفتگو ہوئی، ان کے دلائل آپس میں ٹکرائے، تو ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ نہیں، مرنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے، ایک ہے شریعت، ایک طریقت۔ شریعت میں تو کوئی بندہ، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، نہ روح آ سکتی ہے، نہ وجود کے ساتھ آ سکتا ہے، یہ شریعت ہے۔ اور طریقت میں ہے کہ روح بھی آ سکتی ہے، جمعرات کو روحیں بھی آتی ہیں، پھر روح سمیت مرد بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، مرنے کے بعد دنیا میں لوگوں کی صلح کراتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کھانے کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور امداد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں طریقت میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، طریقت شریعت کے خلاف ہوتی ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت کے بالکل متضاد اور خلاف ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ بندہ نہیں آ سکتا، تو یہی دلیل جو کہتے ہیں آ سکتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔
اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ شمار نہ کرو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس ٹکڑے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ، لہذا وہ دنیا میں آتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اسی آیت کا اگلا حصہ، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ پاک کہاں ہیں؟ تو میں نے یہ بیان پہلے دے چکا ہوں کہ اللہ پاک عرش پر ہیں، تو اس بیان کو سنیں۔ اللہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہیں، اس زمین پر اللہ پاک نہیں آتے، 3 رات گزرتی ہے تو پہلے آسمان تک آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس موضوع کو تفصیل سے سنیں، یہ میرے چینل کے اندر اللہ کہاں ہے اس موضوع پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ نیک لوگ جو ہیں اللہ کے پاس زندہ ہیں، یعنی جنت میں ہیں، 7ویں آسمان پر جنت ہے۔ برے لوگ جہنم میں ہیں، علیجین یعنی نیک لوگوں کے نامہ اعمال روح علیجین میں یعنی جنت میں ہے، اور سجین جو ہے یہ جہنم سے اس کا تعلق ہے۔ تو بری روحیں جو ہیں، برے لوگ جو جہنم میں ہیں، صبح شام ان کو عذاب پیش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو صحیح موطا امام مالک اور نسائی کے اندر روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی روح جو ہے پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکی رہتی ہے، جنت کے درختوں میں چہچہاتی ہے، رزق کھاتی ہے، سیر کرتی ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن اس روح کو اس جسم میں، زمین والے جسم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قیامت والے دن وہ روح کو واپس اس کے جسم میں لٹایا جائے گا، پھر وہ اسے ایسے اٹھایا جائے گا۔ تو موطا امام مالک اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت ترمذی اور مشکات میں جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہاں اے جابر خوش ہو جاؤ، تمہارے باپ عبداللہ کے ساتھ اللہ پاک نے بغیر پردے کے کلام کیا۔ ہر بندے کے ساتھ پردے کے بالمشابہ پردے کے پیچھے کلام کیا، تو تیرے باپ کے سامنے آمنے سامنے کلام کیا۔ اللہ پاک نے پوچھا عبداللہ کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے؟ تو عبداللہ نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ مجھے زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے، دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے تاکہ تیری راہ میں شہید ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا حکم تو نافذ ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندہ دنیا میں نہیں جا سکتا، یہ میرا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو جو شریعت میں ہے، جو بندہ ایک بار فوت ہو جائے، روح قبض ہو جائے، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ان کے جو جسم ہے وہ قبروں کے اندر محفوظ ہیں، روحیں جو ہیں جنت میں ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ صحیح مسلم کتاب الحج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے صحابہ شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھ سکوں، کیونکہ موت کی طرف، وفات کی طرف اشارہ ہے۔ مرنے کے بعد بندہ دنیا والوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ مرنے کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحج میں، مرنے کے بعد جو مر جاتا ہے وہ زندوں کو بعد میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے پاس جنت میں چلا جاتا ہے، اگر نیک ہے، برا ہے تو جہنم میں جائے گا، علیجین سجین میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ترمذی اور مشکات کی حدیث سے اور مسلم شریف کی اس حدیث سے اور موطا امام مالک کی روایت سے پتہ چلا کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اسے مسند دارمی کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے دوران، فرمایا شاید اگلے سال میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں۔
تو اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اور ایک ترمذی کے اندر روایت ہے، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتدوا من بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، میرے بعد میری اقتداء کرو، میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا۔ تو اس کا مطلب میرے بعد کہ آپ اس دنیا سے آپ نے جانا ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا لی کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے خطبہ دیا اور قرآن کی آیت پڑھی۔ تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد دوبارہ بندہ دنیا میں نہیں آ سکتا، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ علماء دیوبندی یا بریلوی ہیں، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فلاں نانوتوی رحمۃ اللہ دوبارہ آئے، اشرف التھانوی کا دادا دنیا میں دوبارہ آیا، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سے بزرگوں شہید دنیا واپس آئے، یہ کام کیے، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں بھائی، میں نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اپنی زندگی گزاری ہے، کتاب و سنت اس نے پڑھی ہے، کچھ نہ کچھ آخر کی فکر بھی ان کے دماغ میں ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا خیال ہے، اور خیال ہی نہیں بلکہ دلائل اس میں ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ یہ ہوا کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کے گاں چیلے ہیں، ساتھی ہیں ان کے۔ تو انہوں نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو انسانوں کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا، ان کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں تو لہذا ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب شیطان انسانی شکل و صورت میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، مسلمانوں کو ان کو بت پرستی کی طرف لگا دے گا، اور وہ لگ جائیں گے حتیٰ کہ اللہ پاک ان کا اس کے باوجود رزق بند نہیں کریں گے۔ سے مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب شیطان انسانی شکل و صورت میں اس طرح سامنے آ جائے گا کسی بزرگ کی شکل میں، اور وہ ایسے ایسے مسئلے بتائے گا، ایسے دلائل دے گا کہ لوگ ان کے کہنے کی وجہ سے بت پرستی شروع کر دیں گے، اور لوگ بت پرستی شروع کر دیں گے، اس کے باوجود اللہ پاک ان کا رزق بند نہیں کریں گے۔ تو صحیح مسلم حدیث ہے۔ اس طرح صحیح مسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل و صورت میں لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، شیطان انسانی شکل و صورت میں لوگوں کے درمیان میں آتا ہے، وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی دینی بات کرتا ہے، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے یار میں نے یہ مسئلہ فلاں آدمی سے سنا ہے، اس کی شکل و صورت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔ تو شیطان تھا وہ انسانی شکل و صورت میں آ کر لوگوں کو گمراہ کر گیا، ایک بات بیان کر گیا لوگوں کے مجلس میں، اور لوگوں نے سمجھے شاید یہ کوئی اور علاقے کا اجنبی ہے، تو وہ بات اس نے دوسرے کو بتائی، پھر تیسرے کو بتائی، اس طرح دنیا میں اس طرح باتیں پھیل جاتی ہیں۔ اور قبروں کے اندر جس طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ایک شاگرد تھا، تو جب وہ علم حاصل کر کے فارغ ہوا تو ایک الگ تھلگ اس نے عبادت شروع کر دی، عبادت سے ہٹ کے، تو شیاطین آئے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن آئے انسانی شکل میں نہیں، فرشتوں کی شکل میں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، آپ نے اتنی عبادت کی ہے، اللہ پاک کو آپ کی عبادت اتنی پسند ہے، اللہ پاک نے میرے بندے کو دنیا میں ہی جنت کی سیر کرایا کو رات کے وقت۔ روزانہ اونٹ کو سنگار کے خوبصورت بنا کے لاتے، اس پر بٹھا کے اس کو اوپر خوبصورت مناظر دکھاتے اور کہتے یہ جنت ہے، پھر سحری کے وقت اتار دیتے۔ ایک دن انہوں نے ایک آدمی کو بتایا، پھر دوسرے کو، جس کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تک یہ بات پہنچی تو وہ اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے چلے گئے کہ میرا شاگرد ہو کر اتنی غلط عقیدہ رکھ لی ہے کہ روزانہ مجھے جنت کی سیر کرائی جاتی ہے۔ کہتا مجھے تو کبھی نہیں ہوئی، نہ میں نے کسی بزرگ کو سنا ہے،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु के अलावा किसी को जन्नत की सैर अल्लाह ने नहीं कराई, और ये मेरा शागिर्द होकर रोज़ाना जन्नत की सैर करता है। उसको समझाने के लिए गए लेकिन वो ना माना। कहने लगा हज़रत मेरे साथ ये मामला होता है, मैं कैसे मान लूँ आपकी बात कि अल्लाह पाक ने मुझ पर ये करम किया, रोज़ाना मुझे फरिश्तों के ज़रिए जन्नत की सैर कराई जाती है। जिन्हें बगदादी रहमतुल्लाह उन्होंने कहा भाई अच्छा इस तरह है तो आप इस तरह करें कि जब आप जन्नत में पहुंच जाएं, फरिश्ते आपको ले जाएं, तो आपने 3 बार बुलंद आवाज़ से कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो उसने कहा तो पोल खुल गया, शैतान सारे भाग गए, वो एक गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ था। फिर वापस पलटा, उसे होश आई कि ये क्या हुआ। तो अकामुल मरजान फ़ी अहकाम जान के अंदर 244 सफ़ा है, तो उसमें वाक़ई मीर माविया बिन अबी सफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। उसने मीर माविया ने एक ख़त खुफिया कातब से लिखाया, तो ख़त जब लिखाया तो फिर वो मुकातब बाहर निकला, तो वहाँ कातब को लोग कहने लगे मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने आज तुमसे ये खुफिया ख़त लिखाया है। उसने कहा तुम्हें किसने बताया? कहने लगे अभी एक हबशी आया, उसका एक हाथ टूटा हुआ था, उसने बताया कि कातब वापस गया, मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को बतलाया कि हमने जो ख़त लिखा है बाद लोगों को उसका इल्म हो गया। कहा उन्हें कैसे इल्म हुआ? कहा एक हबशी कहते हैं काला हबशी बाहर गया तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। माविया बिन अबी सफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया खुदा की कसम वो जो मक्खी थी जब तुम ख़त लिख रहे थे बार बार मक्खी आपके कलम पर बैठती थी या कागज़ पे बैठती, वो शैतान था मक्खी शक्ल में आया, जिसको तूने एक कलम मारा था उसकी एक टांग टूट गई, वो ही हबशी बन के बाहर है। पहले मक्खी की शक्ल में है, फिर इंसानी शक्ल में हबशी की शक्ल में बाहर निकला, लोगों को बात बताई ताकि लोगों को इनके ख़िलाफ़ किया जाए। तो मेरे भाइयों शैतान इंसानी शक्ल सुन में आकर कभी और शक्लें बनाकर हज़रत अयूब अंसारी रज़ी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी को गुमराह करने के लिए शैतान एक तबीब डॉक्टर की शक्ल में आया था। तो मेरे भाइयों ये अपने हथकंडे इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ़ शक्लों में, बुज़ुर्गों की शक्ल में, फौशुदा बुज़ुर्गों की शक्ल में आकर लोगों को उलमा को भी चक्कर दे जाता है, और बाज़ तो इस तरह का अक़ीदा बना देते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह किताबुल नबुव्वत के अंदर लिखते हैं बाज़ अपने शेख को दहाई देते हैं, मुश्किल कशाई के लिए पुकार बैठते हैं, तो फिर वो शैतान जो है वो उनकी शक्ल उनके बुज़ुर्ग की शक्ल में आकर उसकी मदद कर देता है, बाज़ का सामने आ जाता है, बाज़ का सिर्फ उनकी मदद करता है। तो ये कवाकब से मदद मांगने वाले इनके साथ भी इसी तरह करता है कि बिल्कुल बाज़ का शक्ल इंसानी शक्ल में आ जाता है और उनकी मदद करता है। और ये बुत परस्त जो लोग हैं, बुतों की पूजा करने वाले, इनके अंदर बुतों के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ से आवाज़ देते हैं कि हमने तुम्हारी पुकार सुन ली है, हम अब तुम्हारी मदद कर दी जाएगी, तुम इस तरह करो या फलां करो। तो मेरे भाइयों कभी कभी वो बिल्कुल तन्हाई में होते हैं तो सामने आ जाते हैं और उन्हें गुमराह कर देते हैं, उनका अक़ीदा और रासिक हो जाता है। देखो हमने इस बुज़ुर्ग से मांगा है, फौशुदा बुज़ुर्ग से मांगा है, तो वो बुज़ुर्ग अब खुद चल के आ गए हैं और हमसे कलाम किया, हमारी मदद की। तो मेरे भाइयों ये सारा शैतान करता है, शैतान दुश्मन है हमारा। अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, हम शरीयत से बहुत दूर हैं, हम तरीक़त के पीछे लगे हुए हैं। किताब व सुन्नत पर चलें, किताब व सुन्नत ही हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर चलाएगा। तो मेरे भाइयों ये जो बड़े बड़े उलमा ने इस तरह की बातें लिखी हैं, ये शैतान चक्कर दे गया है, शैतान ने इन्हें गुमराह कर दिया है, मुख्तलिफ़ शक्लों में आकर, बुज़ुर्गों की शक्ल में आकर इनके अक़ीदे को पुख्ता कर दिया है। अब इन्हें समझाएं तो इन्हें नहीं समझ आती। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को वही अक़ीदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि मरने के बाद दोबारा कोई दुनिया में नहीं आ सकता, और दीन इस्लाम जो है दीनुल इस्लाम पर हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे भाइयों ये दीनुल इस्लाम मैंने चैनल बनाया है लोगों की रहनुमाई के लिए, कोशिश करता हूँ कि किताब और सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल बयान किया जाए। तो दीनुल इस्लाम पर चलना चाहिए। दीनुल इस्लाम को समझने के लिए दीनुल इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। और भाइयों ये भी एक नेकी है, सही दीन खुद अपने तक
समझने के लिए और दूसरों को पहुंचाने के लिए, इसके लिए खुद भी कोशिश किया करें। हमारी इस बात को, हमारी वीडियो को दूसरा पहुंचाने की व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए पहुंचाएं। इंशाल्लाह आपके लिए ये सदका जारिया बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको दीन और इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। व आखिरु दावा